أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ اس سورت کے اندر بھی، سورت کا نام سورہ انشقاق ہے، اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے کچھ مناظر بیان کیے ہیں، اور قیامت میں اللہ کس کے ساتھ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا فیصلہ ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا، اس کے کچھ مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم لوگ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت میں جب قیامت آئے گی، پہلا سر پھونکا جائے گا، اس کے بعد دوسرا سر پھونکا جائے گا، تو قیامت پھٹ پڑے گا۔ قیامت، یہ آسمان بالکل پھٹ پڑے گا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ آسمان اپنے رب کا حکم مان لے گا، وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے یہی لائق بھی ہے، اور وہ اسی لائق ہے کہ اللہ کا حکم مان لے، اس لیے کہ وہ بھی کیا ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لائق بھی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مان لے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کے حکم مان لے گی، اور اس کے لیے اس کے لائق بھی یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، قیامت کے دن زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا تاکہ اس زمین پر، اس پر اگلے پچھلے تمام لوگ سما سکے۔ پچھلے جتنے لوگ پیدا ہوئے مر گئے، وہ سارے کے سارے لوگ، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے سب اس میں آ جائیں گے، سما سکے، اس لیے زمین کو کھینچ دی جائے گی۔ اور آگے کرے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین جو اس کے اندر ہے اسے نکال پھینکے گی، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکال پھینکے گی، وَتَخَلَّتْ، اور اسے خالی کر دے گی۔ اس سے مراد زمین کے اندر جتنے انسان دفن ہو گئے ہیں وہ اسے باہر کر دے گی، یا دوسری مراد یہ بھی ہو سکتا ہے زمین کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں وہ سب زمین باہر کر دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین اللہ کا حکم مان لے گی، وحقت، اور زمین کے لائق یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مان لے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو کوشش کرتا رہتا ہے الی ربک، اپنے رب کی طرف، کدحا فملاقیہ، تو ایک کوشش میں لگا ہوا ہے۔ انسان کوشش کرتا رہتا ہے پوری زندگی، یعنی کہ انسان جو ہے، کوئی تو انسان اچھے اعمال میں کوشش کرتا رہتا ہے، اسی میں محنت کیے رہتا ہے، محنت کرتے رہتا ہے،
اور کوئی انسان برے کام میں لگا رہتا ہے، اسی میں محنت کرتے رہتا ہے، اسی میں مشقت اٹھاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور بہرحال ہر انسان اپنے اپنے حساب سے کوشش کر کے دنیا سے آتا ہے، کوئی نیک اعمال کر کے کوشش کر کے آتا ہے، کوئی اچھے کوئی برے اعمال میں کوشش کر کے آتا ہے، پھر اپنے رب سے مل لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بہرحال وہ لوگ جن کو دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال، وہ لوگ جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب ان کا حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب۔ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کا حساب بہت ہی آسانی سے لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اہل و عیال میں لوٹ کر اس نامہ اعمال کو لے کر کے جائیں گے اور خوشی خوشی سب کو دکھلائیں گے، دیکھو ہمارے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا۔ وہ جیسے آج کوئی ٹاپر ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، وہ اپنے رزلٹ کو لے کر کے کیسے دوڑا پھرتا اپنے رشتہ داروں میں۔ اصل خوشی اس دن ہوگی جس کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور وہ اپنے اصل فائنل خوشی وہی ہوگی، فائنل کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی وہی ہوگی جس کے ہاتھ میں جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے اور خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں میں لے آ کر کے وہ دکھائے گا۔ اسی کا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال میں لوٹ کر جائے گا خوشی خوشی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بہرحال وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا ان کا نامہ اعمال وراء ظہری، ان کے پیٹھ کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے، یہ کافر اور مشرک اور بدبختوں کا حال ہوگا، ان کے پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ برے لوگ ہوں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے تفسیر میں کہ بعض تو کہتے ہیں، بعض جگہ تو آیا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس جگہ آیا ہے کہ پیچھے سے دیا جائے گا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ مفسرین نے یا تو اس کے ہاتھ پیچھے ہی طرف سے کر دیا جائے گا، یا اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو پیچھے نامہ اعمال لے جا کر کے دیا جائے گا۔ جو مجرم ہوں گے کافر مشرک لوگ، ان کے پہلے ہی سے پیچھے ہاتھ باندھے ہوں گے۔ یہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو، ان کو پیچھے سے وراء ظہری، ان کو پیچھے سے ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ بس ان کا کیا ہوگا؟ جب ان کو پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا تو فسوف یدعو ثبورا، یہ دیکھتے ہی وہ پکاریں گے موت کو، موت موت پکاریں گے، مارے گھبراہٹ کے، شرمندگی کے اور ہلاکت کو سامنے دیکھنے کے وہ موت موت پکاریں گے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، ان کو جہنم میں داخل دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اپنے پہلے دنیاوی زندگی میں، انہو کانا، وہ پہلے اپنے اہل و عیال میں مسرور رہتے تھے، بے خوف رہتے تھے، غافل رہتے تھے اللہ سے، ان کو آگے کیا کرنا، کیا جواب دینا، کیا آگے آخرت کی کوئی فکر، ان کو مرنے کے بعد کیا ہوگا ان کے ساتھ اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اپنے اہل و عیال میں مست اور غافل رہتے تھے۔ انہو کان فی اہلہ مسرور، اور وہ اپنے اہل و عیال میں مسرور، بے خوف بے خوف غافل رہتے تھے۔ انہو ظن ان لن یحورا، اور وہ یہ سمجھتے تھے، انہو ظن، اور وہ گمان کرتے تھے کہ ان لن یحورا، ہم لوٹ کر کے اللہ کے پاس کبھی نہیں جائیں گے، وہ ایسا سوچتے تھے، وہ ایسا گمان کرتے تھے۔ انہو ظن ان لن یحورا، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم لوٹ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ بلا، اللہ کہہ رہے کہ ہرگز نہیں، تمہاری یہ سوچ بالکل غلط تھی، بلا ایسا ہرگز نہیں ہونا، بلکہ تمہارا رب ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب کان بہ بصیرا، اس کو دیکھ رہا تھا، ان سارے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، پھر یہاں سے اللہ جلال میں آ کر کہہ رہے کہ اب میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، شفق کے جو شام کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد جو کنارے کنارے لالی ہو جاتی ہے اسی کو شفق بولتے ہیں، اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کے، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ واللیل وما وسق، اور رات کی، اور جو اس رات میں سما جانے والی ہے، جو رات میں سما جانے، اور جس چیز کو رات میں
رات اپنے اندر سمو لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، اس چیز کی میں قسم کھاتا ہوں۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورے ہو جاتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی پورا گول ہو جاتا ہے، اس چاند کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم لوگ ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف بڑھتے جاؤ گے، ایک منزل سے، ایک طبق سے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف بدلتے جاؤ گے، اور اس طرح سے کیا ہوگا؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، انسان زندگی میں کبھی بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، ایک حالت سے بدل کر کے جوان، پھر جوان سے پھر کیا بوڑھا ہوگا، اور ہر حالت میں اس کی سوچ بھی بدلتی جاتی رہتی ہے نا۔ تو اسی کے بارے میں کہ انسان بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، ادھیر عمر، پھر بڑھاپا، اس طرح سے پے در پہ، سیڑھی در سیڑھی کرتے ہوئے تم اپنے رب کے پاس پہنچنا ہی تمہیں۔ جب تم اپنی زندگی کی حالات پہ غور کرو کہ ہر کچھ دن کے بعد، 10 سال کے بعد تمہاری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی، تمہاری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ بدل جاتی ہے۔ ابھی ہم ہیں تو بچپنا ہمارا کہاں گیا، اور بچپنے کے وقت میں ہمارے جسم کیسا تھا وہ بالکل کیا ہوگا؟ مٹ چکا۔ ابھی ہمیں جب ہم بڑھاپے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تو یہ جوانی کی جو حالت ہے، وہ حیات ہے، وہ چہرہ ہے، سب کیا ہو جائے گا؟ سب مٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ اشارہ کر رہے کہ تمہاری ایک حالت مٹ جاتی ہے، پھر دوسری حالت آتی ہے۔ اسی طرح سے قیامت میں وہ سب چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ سب چیز واپس ہو جائے گی۔ ساری چیز کو اللہ تعالیٰ پھر سے پیدا کر دے گا۔ جب اللہ دنیا میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو دوبارہ اللہ کو پیدا کرنے اور لوٹانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو کیوں، کس وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ کس وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ، ان لوگوں کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور بلکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بل الذین کفروا، بلکہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں اور اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ اس چیز کو جانتا ہے جو وہ لوگ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ جو اعمال جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو اپنے دل میں چھپا کر کے رکھے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آخر میں فبشرہم، تو آپ ان کو بعذاب علیم، خوشخبری، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ الا الذین، بہرحال وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر، ان کے لیے بے انتہا، غیر ممنون، ممنون کے معنی ہوتے ہیں بے انتہا، بے انتہا ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، بدلہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وہ خود ہی جائے گا، وہ دوڑتے دوڑتے تلاش کرتے ہیں، تو سارے لوگ ہوں گے وہاں پہ، پورے انسان ہوں گے، انسانیت، پوری انسانی برادری ہوگی وہاں پہ، سب لوگوں کے سامنے نام اعمال کا وہ چلے گا، وہ بٹوارا، وہ ڈھونڈ کے فوراً ہی پہنچ جائے۔